اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، وما یخدعون الا انفسہم، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے، وما یشعرون الا انفسہم وما یشعرون، مگر اپنے آپ کو اور نہیں سوچتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے، بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا، فساد نہ ڈالو، فی الارض، ملک میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لائے سب لوگ، قالوا، کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائیں جس طرح ایمان لائے بیوقوف، الا، خبردار، انہم هم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَیَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، تو بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے، اللہ یستہزئ، اللہ ہنسی کرتا ہے، بہم، ان سے، ویمدہم، اور ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، سو نافع نہ ہوئی ان کو ان کی سوداگری، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے راہ پانے والے، مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، آگ نے اس کے آس پاس، ذہب اللہ بنورہم، تو ظاہر کر دی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زور سے میںہ پڑ رہا ہو، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج اور بجلی، یجعلون اصابعہم، انگلیاں دیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق، حذر الموت، مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف، کہ اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم، جب چمکتی ہیں ان پر تو چلنے لگتے ہیں، مشوا فیہ، اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ، تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام بخود
اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔ اس مرض میں ان کی بد اعتقادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہونے کی فکر اور ہلجان سب داخل ہیں۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض حسد اور بڑھنا واضح ہے اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ ان کی دو رخی روش جب فتنے فساد واقع ہونے لگے تو اور کسی خیرخواہ نے فرمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غباوت کا بیان ہے اور اپنے عیب ہی کی ان کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان ہے، دوسروں کے ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لائے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لے آئے یہ بیوقوف۔ یاد رکھو بے شک یہی ہیں بیوقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جس سے ان کو کوئی اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے تھے، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل ان کے استہزاء کے مقابلہ میں تھا، اس لیے ان کو اس استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلہ گمراہی لے لیں۔ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کا ارد گرد کے سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہوں۔ تو جس طرح یہ شخص اور ان کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جا پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ کان زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ رجوع نہ ہوں گے کہ ان کے حواس حق کو دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ یہ مثال تو منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے اس گروہ کی مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس کی طرف مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانیہ کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان میں بدل جاتا تھا۔ ان منافقوں کی مثال ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد اور برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوتی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان باران کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد و منافقین کا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی لا حول ولا قوة الا باللہ۔